نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آئے دن ہم مشکلات کا مشاہدہ اور تجربہ کرتے ہیں۔ کوئی بھی پریشانی آتی ہے تو دل بھی اداس ہوتا ہے، بے چارگی اور بے بسی بھی محسوس ہوتی ہے، اور ہم اپنے رب کو پکار اٹھتے ہیں کہ ہمیں اس مشکل سے نجات دے دے، اور رب تو ارحم الراحمین ہے، تکلیف دور بھی فرما دیتا ہے۔ صد شکر اور حمد اللہ کے لیے، الحمدللہ رب العالمین، کہ وہ ہماری مشکلات کو دور فرماتا ہے۔ لیکن جب جب ایسا ہوا، مشکلات درپیش آئیں، کیا دل نے یہ سوچا کہ ایسا ہوا کیوں؟ اور اگر بار بار کوئی نہ کوئی پریشانی آ رہی ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہت ہی سادہ اور آسان الفاظ میں ملٹیپل پلیسز پر اس بات کا جواب دیتا ہے۔ قرآن کی روشنی میں مشکلات اور مصائب کی جو نمایاں وجوہات نظر آتی ہیں وہ دو ہیں۔ ہارڈشپس آتی ہیں ایز اے ٹیسٹ فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ کی طرف سے آزمائش کے طور پر، اور دوسری وجہ جو قرآن میں بیان ہوتی ہے وہ ہے ہارڈشپس کے آنے کی کہ دے کم ایز اے ریزلٹ آف یور ڈیڈس، جو غلطیاں، کوتاہیاں، گناہ انسان سے سرزد ہوتے ہیں، اس کے نتیجے میں اس پر مشکلات پڑتی ہیں۔ تو ایک وجہ تو ہوئی کہ اللہ تعالیٰ آزمائش کے طور پر اپنے بندے کو آزمانے کے لیے اس پر مشکلات ڈالتا ہے، تاکہ وہ دیکھ سکے کہ کون اس کا کتنا فرما بردار بندہ ہے اور کون نافرمان، کون مشکلات پڑنے پر صبر کرنے والا ہے اور کون پیٹھ پھیر کر مڑ جانے والا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ انبیاء آیت نمبر 35 میں، وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہم تمہیں برائی اور بھلائی میں آزمائش کے لیے مبتلا کرتے ہیں اور تم ہماری ہی طرف پلٹائے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ آزمائش کے ذریعے اپنے بندوں میں فرق کرتا ہے کہ کون اس کا شکر گزار بندہ ہے اور کون ناشکر گزار، کون حقیقی ایمان رکھنے والا ہے اور کس کا دل ایمان سے خالی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ انسان آیت نمبر 2-3 میں، ہم نے انسان کو ایک ملے جلے نطفے سے بنایا جسے ہم آزماتے ہیں، بس ہم نے اسے سننے والا، دیکھنے والا بنا دیا، ہم نے اسے راہ دکھا دی ہے، چاہے تو شکر گزار ہو، چاہے تو ناشکر گزار۔ اور دوسری جو نمایاں وجہ مشکلات، مصائب یا ہارڈشپس کے آنے کی ہمیں قرآن مجید میں نظر آتی ہے وہ ہے اس کے برے اعمال، اس کے گناہ، سنفل ڈیڈز، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ملٹیپل پلیسز پر کیا ہے۔ جیسا کہ سورہ شورى آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور تمہیں جو مصیبت بھی آتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی کے سبب آتی ہے، اور وہ بہت سی باتوں کو معاف کرتا رہتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، بے شمار غلطیوں کو اللہ تعالیٰ ویسے ہی معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن بتائی جو بات جا رہی ہے وہ یہ کہ جو بھی پریشانی، مصیبت تم پر آتی ہے، اس کا سبب تمہارے اپنے کیے ہوئے غلط اعمال ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نساء آیت نمبر 79 میں، تجھے جو بھی بھلائی آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور تجھے جو برائی آتی ہے وہ تیری اپنی طرف سے ہوتی ہے۔ اور سورہ روم آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب ہم لوگوں کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ اس پر خوش ہو جاتے ہیں، اور جب انہیں اس کے سبب جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا کوئی برائی پہنچتی ہے تو وہ مایوس ہو کر رہ جاتے ہیں۔ تو اب دیکھیے بار بار اللہ تعالیٰ کس طرف اشارہ کر رہا ہے، کیا بات سمجھا رہا ہے، اور بہت ہی
سادہ اور آسان الفاظ میں، سمپل ورڈز میں جس بات کو بیان فرما رہا ہے وہ یہ کہ مصیبتیں، مشکلات، پریشانیاں اگر آ رہی ہیں تو سوچو کیا تم سے غلطیاں ہو رہی ہیں۔ اور دیکھیے اللہ تعالیٰ سورہ شورى آیت نمبر 48 میں بھی یہی بات بیان فرما رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اور بے شک جب ہم انسان کو اپنی بارگاہ سے رحمت چکھاتے ہیں تو وہ اس پر خوش ہو جاتا ہے، اور اگر انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے ان کے اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجے ہوئے اعمال کے باعث تو بے شک انسان بڑا ناشکر گزار ہے۔ ان آیات کو پڑھ کر کیا بات سمجھ میں آئی؟ یہ کہ انسان پر جب ہارڈ شپس آتی ہیں، مشکلات پڑتی ہیں، تو اس کی وجہ اس کے برے اعمال ہوتے ہیں یا پھر وہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہوتی ہے جس کے نتیجے میں اس کے اللہ تعالیٰ درجات بلند کرتا ہے، اس کے گناہ بخشے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرق کرتا ہے اپنے فرمانبردار اور نافرمان بندوں میں۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ بے حد رحیم و کریم ہے، رحمان ہے۔ ایک مسلمان پر جو بھی مشکل، پریشانی، ہارڈ شپ آتی ہے، چاہے وہ پنشمنٹ ہو یا ٹیسٹ، اس میں اللہ تعالیٰ فائدہ اس مسلمان بندے کا ہی کرتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam said, "The believer is not afflicted by the prick of a thorn or what is worse than that, except that by it Allah raises him in rank and removes sin from him." تو آپ دیکھیے چاہے ایک کانٹا ہی کیوں نہ چبھ جائے، اس میں بھی اللہ اپنے بندے کا فائدہ کروا رہا ہے، اپنے مسلمان، اپنے مومن بندے کو گناہ سے نجات دے رہا ہے، اس کے درجات بلند کر رہا ہے۔ جو سزا آخرت میں ملتی ہے اس کا میگنیٹیوڈ تو بہت زیادہ ہے۔ اگر دنیا ہی میں اس کے گناہ کی اس سے سزا مل جائے اور وہ بچ جائے آخرت کی سزا سے تو یہ بہت بڑا فیور ہے ایک مسلمان کے حق میں۔ ایسا بھی ممکن ہے کہ جو پریشانی آئے اس میں ٹیسٹ اور پنشمنٹ دونوں ہی شامل ہوں۔ These two causes may exist together rather than either of them occurring on its own. یعنی it may be the combination of both, a punishment and a test. اور صحیح علم اللہ کو ہے۔ اور یاد رکھیے کہ یہ بھی ممکن ہے کہ it may be a punishment for one but a test for another at the same time. ایک کے لیے تو وہ سزا ہے لیکن دوسرے کا بھی امتحان ہے۔ وہ ایک کی تو پنشمنٹ ہے لیکن آپ کا بھی ٹیسٹ ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ اس میں پاس ہوتے ہیں یا فیل، اور اٹ could be a test for both. کسی پر کڑا وقت ہے تو یہ آپ کا بھی امتحان ہے کہ آپ اس موقع پر کیا رول پلے کرتے ہیں۔ کوئی مالی مشکلات کا شکار ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت ساؤنڈ فائنینشیل سچویشن میں رکھا ہے، بہت آسودہ حال ہے، تو یہ آپ کا بھی ٹیسٹ ہے کہ آپ اس وقت اپنی آسائشوں میں مگن رہتے ہیں یا اس ضرورت مند کی مدد کرنے کی فکر کرتے ہیں۔ اور اگر آپ خود کوئی بہت اچھی سوشو اکنامک سچویشن میں نہیں ہیں، اس کے باوجود آؤٹ آف دی وے جا کر دوسرے کی مشکل کو دور کرتے ہیں، تو پھر تو آپ نے بہت زیادہ خیر کما لینے والا کام کیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ بہت ہائی اسکور سے اس ٹیسٹ کو پاس کریں گے۔ دیکھیے ایک شخص کے لیے ایک ہی چیز ہارڈ شپ ہو سکتی ہے اور دوسرے کے لیے امتحان۔ پہلے کے لیے وہ پنشمنٹ کی صورت ہو یا اس کے لیے بھی ٹیسٹ ہو، اللہ نوز بیسٹ، اور آپ کے لیے وہ امتحان ہے، اپارچونٹی ہے خیر کمانے کی۔ یعنی دوسرے کی مشکل آپ کا امتحان ہے، آپ چاہیں تو خیر کما لیں یا گنوا دیں، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ یا اللہ ہمیں اپنے گناہوں کے لیے سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، اور اس میں کوئی کوتاہی ہو جائے تو ہمارے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو جو ہم سے ہو چکے ہوں یا آگے ہو جائیں معاف فرما دینا۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر
ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال۔ یا اللہ میں تیری پناہ مانگتی ہوں عذاب جہنم سے اور عذاب قبر سے اور زندگی اور موت کی آزمائش سے اور فتنہ مسیح دجال کے شر سے۔ یا اللہ ہم سب کے حق میں یہ دعا اور یہ دعائیں قبول فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔